دوسری بات جو عرض کرنا ہے، سیرت نبوی دعاؤں کے آئینے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتابچہ ہے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے پاس ایک روایت ہی بن گئی، وقت گزاری کی ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں عبدیت کا تقاضا ہے دعا کرنا، نبوت کا تقاضا ہے دعوت دینا۔ عبدیت اور بندگی کا رنگ جتنا چڑھے گا آدمی اتنا سراپا دعا بن جائے گا۔ بندے اور خدا کا رشتہ اسلام نے مضبوط کیا دعا کے راستے سے۔ جتنا آدمی مشرکانہ عقائد میں ہوگا اتنا دعا سے دور رہے گا۔ بارش کے لیے فلانی مورتی، کھیتی کے لیے فلانی درگاہ، اولاد کے لیے فلانا چلہ۔ جتنے مشرکانہ عقائد میں رہے گا اتنا آپ دیکھیں گے کہ وہ دعا سے دور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وہ تو بڑے ہیں، کہاں مل سکتے ہیں، کہاں سنیں گے وہ ہماری؟ اللہ نے فرمایا کہہ دیجیے، جب بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجیے میں تو قریب ہوں، میں تو قبول کر لیتا ہوں۔ خود اللہ فرما رہے ہیں دعا نہ کرنا محرومی نہیں، اللہ کی ناراضگی کا بھی ذریعہ ہے۔ کون ہے ان کے سوا دینے والا؟ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مستقل دلائل نبوت ہیں۔ آقا کی دعاؤں کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی گہرا تعلق ہے، کنیکشن ہے۔ دعاؤں میں بے تکلفی، بے ساختگی اور اپنے احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ انسانی ضروریات کی جامع نمائندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ہے۔ انسانی ضروریات کی جامع نمائندگی۔ سفر میں نکل رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ہماری؟ پوری دعا پڑھیے بار بار، انسانی ہر ضرورت کا تذکرہ۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دعا کے مضمون پر غور کیجیے۔ ہر انسانی ضرورت کا استیعاب کیا گیا ہے۔ نکاح کے موقع پر کی دعا ہے، بازار میں جانے کی دعا، انسانی ضروریات کی جامع نمائندگی۔ بندگی کا تعلق بڑھتا ہے دعا کی وجہ سے۔ مدد چاہ رہا ہے، شیطان سے پناہ چاہ رہا ہے اللہ کی، اللہ کی عظمت کا اعتراف ہو تو حمد ہے، اور وارفتگی اور محبت کا اظہار ہو تو مناجات ہے۔ طلب اور سوال کی بے چینی ہو تو دعا ہے۔ اعتراف عظمت ہو تو حمد ہے، اور محبت اور وارفتگی ہو تو مناجات ہے۔ مانگنے اور طلب کی بے چینی ہو تو دعا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، تہجد کی دعا دیکھیے،
عرفات کی دعا دیکھیے، کچھ پہلو بس جب آدمی ٹوٹتا ہے کیسے بات ہونی چاہیے اللہ سے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اپنی کمزوری، اپنی بے تدبیری، اپنا لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جانا، اے اللہ اس کی شکایت کرتا ہوں آپ سے. رب المستضعفین الی من تکلونی. اے کمزوروں کے رب، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ الی بعید یتجہمنی. آدمی جتنا حساس ہوتا ہے نامناسب رویے کا زیادہ اثر ہوتا ہے. کس کے حوالے کر رہے ہیں آپ؟ او الی عدو ملکتہ امری. آپ ناراض نہ ہو. لک العتبی حتی ترضی. آپ ہی ہیں منائے جانے کے قابل، آپ کے راضی ہونے تک آپ کو منایا جائے گا. لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک. عرفات کی دعا ہے، عرفات کا ماحول، عرفات کی جگہ. اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجد المشفق المقر المعترف. جس کو عربی زبان کا کچھ ذائقہ ملا ہو اور الفاظ کی حرارت و برودت کا کچھ ادراک ملا ہو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا معنویت ہے، کس بندگی اور بیچارگی کا اظہار کیا جاتا ہے. اللہم انی عبدک، ایک اور دعا ہے، وابن عبدک، غلام ہوں، غلام کا بیٹا ہوں، باندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، پیشانی تو آپ کے ہاتھ میں ہے. ماض فی حکم، ہر فیصلہ آپ کا چل کے رہے گا. عدل فی قضاء، اسألک بکل اسم هو لک. الحزب العظم، مناجات مقبول، یہ سب چیزیں دی گئی، لیکن اہمیت کے ساتھ پڑھنے والے بہت کم ہیں. انسان چاہتا ہے نہ ختم ہونے والا عیش مل جائے، نہ فنا ہونے والی خوشی مل جائے. مانگا گیا انی اسألک نعیما لا ينفد وقرۃ عین لا تنقطع. اخلاقیات کو مانگا گیا، نفسیاتی نقطے مانگے گئے. اللہم اہدنی لأحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت. بد اخلاقی سے بچائیے. آدمی بڑھاپے میں وسعت رزق چاہتا ہے، دوسروں کے ٹکڑوں پر باغیرت آدمی پلنا نہیں چاہتا. دعا ہے اللہم اجعل اوسع رزقی علی عند کبر سنی وانقطاع عمری واجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ. زندگی کا بہترین دن وہ بنائیے جو آپ سے ملاقات کا ہو. آدمی جب اپنوں کی جنازہ پڑھاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ جنازہ کسے کہتے ہیں. جب آہ اضطراری میں مانگتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ دعا کسے کہتے ہیں. فقراء کو دیکھا کیسی لجاجت سے مانگتے ہیں، ویسا مانگنا زندگی میں اپنی
قوم کی، ملک کی، عالم کی ضرورت کے لیے کتنا مانگنا نصیب ہوا۔ نئے دن نئے رات پر کیا مانگا گیا، اچانک کی بلاؤں اور آفات سے بچنے کے لیے کیا مانگا گیا۔ محبت ہی ساری بیماریوں کا حقیقی علاج ہے۔ اللہ کی محبت دعاؤں میں کیسے مانگی گئی۔ ہمارے ساتھیوں کو چاہیے کہ دلچسپی کے ساتھ نماز سے پہلے، نماز کے بعد غفلت نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام ضرورتیں اٹھا کر رکھتے تھے فرض نمازوں کے لیے، فرماتے تھے احملوا الحوائج الی المکتوبات، اب جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں، ضرورت رکھ لیں گے، اللہ سے مانگ لیں گے۔ عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔